السلام علیکم بچوں، میں آپ کا ٹیچر طارق عمر خان فضل حق کالج مردان سے بات کر رہا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق دوم ہے، جس کا عنوان ہے ایمانیات اور عبادات۔ ایمانیات اور عبادات کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ ایمانیات وہ چیز ہیں جس کا تعلق ایمان سے ہے، اور عبادات وہ چیز ہیں، وہ عقائد ہیں جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایمانیات کے متعلق پڑھیں گے۔ کسی بات کو سچے دل سے تسلیم کر لینا، زبانی سے اس کا اقرار کرنا اور اس پر پختہ یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی کسی بات کا یقین کرنا اپنے دل کے اندر، اور اس پہ پھر بھروسہ رکھنا، اس پہ یقین کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اسلام میں ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے، اس کا کوئی شریک نہ ہونے اور آخرت میں جزا و سزا کے ہونے پر مکمل یقین رکھا جائے۔ مسلمان ہونے کے لیے جن بنیادی باتوں کو ماننا، یعنی ان پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ یہ ہے۔ یعنی وہ چیزیں جن پر یقین رکھنا، بھروسہ رکھنا، وہ ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ اب ان ایمانیات کے متعلق ہم ایک ایک کر کے مندرجہ ذیل میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر ولقد خیر شرہ من اللہ تعالیٰ و باس بعد الموت۔ یعنی میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، اچھی بری تقدیر پر، اور میں ایمان لایا مرنے کے بعد جینے پر۔ یعنی ان بنیادی چیزوں پر ایمان رکھنا، ان پر یقین رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کو ایمان مفصل بھی کہتے ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتی، اس کے فرشتوں پر، و کتبی، اس کی کتابوں پر، و رسولی، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، ولقد خیر شرہ، اور اس بات پر کہ اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، من اللہ تعالیٰ و باس بعد الموت، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ تو یہ ایمانیات کہلاتے ہیں۔ اب ہم عبادات کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ عبادات میں اسلام کی بنیادی ارکان یعنی کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج شامل ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو عبادات کہلاتی ہیں، جن کے کرنے کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا، وہ عبادات کا حصہ ہیں، اور ان میں سب سے بنیادی کلمہ طیبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کا یقین۔ اسی طرح نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ان پر تمام باتوں پر یقین، یہ عبادات کہلاتے ہیں۔ اب ہے عقائد کا مفہوم۔ عقائد لفظ عقیدہ کی جمع ہے، جو عقد سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی باندھنا یا گروہ ڈالنا ہے۔ شریعت میں اس سے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، نظریات اور تصورات پر پختہ یقین رکھنا، یہی نظریات عقائد کہلاتے ہیں، اور ان عقائد کے بغیر ایک انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ اسلام کی بنیادی عقائد 5 ہیں۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ پر ایمان، جو توحید کہلاتا ہے۔ دوسرا فرشتوں پر ایمان۔ تیسرا رسولوں پر ایمان۔ چوتھا آسمانی کتابوں پر ایمان۔ پانچواں آخرت پر، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ اب ان کی تفصیل ہم یکے بعد دیگر نیچے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے متعلق پڑھتے ہیں۔ ایمان کا پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے یہ تسلیم کر لے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، وہ ہر چیز کا اصلی اور حقیقی مالک بھی وہی ہے، اور زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی سب کچھ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور سب کچھ کا مالک کس کو جاننا، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ دوسرے نمبر ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ ایمان کا دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے بنایا ہے، اسی طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ انہیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ مشہور 4 فرشتے ہیں جن کے نام یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔
اور ان کے پھر کام بھی بتائے گئے ہیں. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ پیغمبروں کے اوپر وحی لاتے تھے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کا یہ کام یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے. حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ یہ بارش برساتے ہیں. موسم وغیرہ جو ہے وہ ان کا اختیار ان کو دیا گیا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ روح قبض کرتے ہیں. تو یہ تو 4 مقرب فرشتوں کے متعلق بات ہوئی. ان تمام فرشتوں پر ایمان، اور خاص کر یہ 4 مقرب فرشتوں پر ایمان لانا، یہ فرشتوں پر ایمان لانا ہے. اب اسی طرح پھر ہم آسمانی کتابوں پر ایمان کے متعلق پڑھیں گے. ایمان کا تیسرا رکن اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے. کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے، اور ان میں سے بعض پر کتابیں نازل فرمائیں. ان میں 4 کتابیں زیادہ مشہور ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ قرآن مجید، توریت، انجیل اور زبور. اور یہ مختلف انبیاء پر نازل ہوئی. مثلا قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اب رسولوں پر ایمان. ایمان کا چوتھا رکن رسولوں پر ایمان لانے ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کے اندر بھیجے. اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام دنیا میں بھیجے وہ سب سچے تھے. انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اور سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یعنی سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی لے کر آئے. اب یہاں پہ بچوں نیچے آپ کو آسمانی کتابیں جو نازل ہوئیں مختلف پیغمبروں کے اوپر، ان کی تفصیل دی گئی ہے. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. ان 4 کتابوں کے اوپر ایمان لانا یہ بھی ایمانیات کا حصہ ہے. اور سب سے آخری یہ ہے کہ آخرت پر ایمان. ایمان کا 5واں رکن آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے. آخرت کے معنی بعد میں آنے والے کے ہیں. اس سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے. جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا. سب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ان کے اعمال کا حساب ہوگا. نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے. یعنی یہ تصور آخرت پر ایمان کہلاتا ہے. تو ان تمام باتوں پر یقین کرنا اور ان پر بھروسہ رکھنا یہ ایمانیات کا حصہ ہے. تو اس سبق کے اندر بچوں ہم نے آج ایمانیات کے متعلق پڑھا، عبادات کے متعلق پڑھا، جو کہ اسلام کی بنیادی تقاضے. آج کے لیے آپ کا سبق یہ ہے کہ آپ نے اس پورے سبق کو پڑھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. اور پھر دوسری نشست میں میں آپ کو اس کے متعلق ایکسرسائزز دوں گا. یہ آج کے لیے آپ کا کام ہے. شکریہ.